السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. آج اتوار کا دن ہے. امید کرتے ہیں کہ سال کا یہ آخری دن جو ہے بہت اچھی ہیپننگز آپ کی لائف میں لائے اور ایک اچھے نوٹ پر ہم اس سال کو رخصت کریں، اور جو آنے والا سال ہے اس دعا کے ساتھ کہ وہ بہت ساری اچھی خبریں آپ کی لائف میں لائے. شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر نظر ڈالیں گے، اور ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہوگا وہ بہت اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ ظاہر ہم اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر کام نہیں کرتے. کہیں نہ کہیں ہمارے جو آس پاس کے رویے ہیں یا آس پاس کے جو فیکٹرز ہیں ان کو دیکھ کر ہم اکثر پریشان رہتے ہیں یا ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں. تو کس طرح ایک بہتر پرسنالٹی اور ایک بہتر زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس کو ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں. ساتھ ساتھ ہی شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. نگران حکومت کا الیکشن معاملات سے کوئی تعلق نہیں، کاغذات مسترد یا منظور ہونا مکمل طور پر آئینی عمل ہے. تمام جماعتوں کو کوریج مل رہی ہے، ایسا کہنا تھا نگراں وزیر اطلاعات و نشریات و پارلیمانی امور مرتضیٰ سولنگی صاحب کا. اور جو لیول پلینگ فیلڈ کی ایک بات کی جا رہی تھی، ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تنقید کی جا رہی تھی، تو تمام تر جو اعتراضات تھے وہ میرے خیال سے اس سٹیٹمنٹ کے بعد زائل ہوتے دکھائی دیتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جو نگران حکومت ہے وہ بہت غیر جانبدار انداز سے جس طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا پرفارم کریں، الیکشنز کے لیے تیاریاں کریں، تو میرے خیال سے جو گراؤنڈ روٹ ریالٹیز ہیں یا پھر جو بیسک ریزنز ہیں اس کی طرح جو سکروٹنی کی گئی اور ساتھ ساتھ جو کاغذات نامزدگی تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ جو عمل تھا اس میں مسترد ہونے یا منظور ہونے کا جو عمل ہے وہ مکمل طور پر آئینی بیسس پر کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے ایسا کہنا تھا آنریبل انفارمیشن منسٹر صاحب کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں امداد سمرو صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں. امداد صاحب کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. امداد صاحب، غیر جانبدار حکومت اور جنرل الیکشن 2024، اس تمام تر تناظر میں جو انفارمیشن منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ انفارمیشن منسٹر صاحب میرے سینئر ہیں جی، ہم سے سینئر ہیں، ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے. ان کا جو کہنا ہے ان کے منصب کے حساب سے، لیکن جو جیسے کہ آپ کے اس پروگرام کا عنوان ہے آج کے اخبارات، تو صرف آج کے اخبارات ہم دیکھیں تو پنجاب میں بڑے پیمانے پہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈران ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے نامور لوگ ہیں، بشمول ان کے جو مرکزی قائد ہے شاہ محمود قریشی صاحب، سب کے فارم رد ہو گئے. سندھ پہ ہم نظر ڈالیں گے تو ذوالفقار مرزا، محمد خان جونے، جو جتنے بھی یہاں پر پیپلز پارٹی کے سامنے جتنے بھی ہائی پروفائل لوگ تھے ان کے فارم رد ہو گئے. مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن پروسیس کا حصہ ہے، ہم غیر جانبدار ہیں، لیکن تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ کہیں نہ کوئی ہاتھ ہے جو پنجاب میں نواز لیگ کو سپورٹ کر رہا ہے، یا جس طرح الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ لاڈلی پارٹی ہے، یا سندھ میں پی پی کو بڑے پیمانے پہ سپورٹ کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. تردیدیں آتی رہتی ہیں، دونوں طرف سے الزامات بھی لگتے ہیں، جوابات بھی آتے ہیں، امداد صاحب لیکن اس تاثر کو جی رد ہونا چاہیے. جی کہ جب عام ووٹر دیکھے گا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے بڑے جو لیڈر ہیں ان کے فارم رد ہو گئے، تو پھر یہ الیکشن کا پروسیس کے سامنے ایک بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، سزا یافتہ بانی پی ٹی آئی کی اگر بات کریں تو سزا یافتہ حکمران ہیں. ڈیفینیٹلی اعلیٰ عدلیہ سے ان کو سزا بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب کاغذات نامزدگی کراتے ہیں تو بہت سالڈ ریزن، سالڈ گراؤنڈز پر یہ کاغذات جو ہیں وہ مسترد کیے جاتے ہیں. پھر باقی بھی جو لیڈران ہیں ان کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایشو ضرور چل رہا ہے جس بیسس پر یہ کاغذات، اور پراپر ریزننگ دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے ہر کاغذات کو مسترد کرتے ہوئے. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ جتنی بھی ریزننگ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دی گئی ہیں، جی یہ یقیناً الیکشن ٹریبیونل میں، اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہوں گے. وہاں پر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ریزننگ دی گئی تھی واقعی میرٹ پہ تھی، یا اس پر کسی کو خوش کرنے یا کسی کو الیکشن پروسیس سے نکالنے کا کوئی تھا. وہ ہمیں آگے چل کر پتہ چل جائے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس آرگیومنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا کہ یہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے، کسی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جیسے کہ آپ کے پروگرام کا عنوان ہے آج کے اخبارات، تو اخبارات کا پہلا صفحہ پڑھتے ہی ایک تاثر ملتا ہے. جی اس تاثر کو زائل ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن یا موجودہ جو نگران حکومت ہے کسی کو سپورٹ کر رہی ہے، کسی کو پیچھے دھکیل رہی ہے. میں پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈران ہیں پنجاب میں خاص طور پہ، ان کے فارم جو ہیں بڑے پیمانے پہ ریجیکٹ ہوئے ہیں پورے پنجاب میں تھرو آؤٹ. تو یہ جو تاثر ابھر رہا ہے، اس تاثر کی نفی ہونی چاہیے کہ کسی کو پیچھے رکھا جا رہا ہے، کسی کو خواہ آگے لے کے. سر آپ کو نہیں لگتا 9 مئی کا سانحہ سامنے ہے اور بے شمار ایشوز ہیں
انتشار کی سیاست ہے. پھر اگر بات کی جائے بہت سارے کیسز ہیں بہت سے پی ٹی آئی کے لیڈران پہ, تو اگر بات کریں الیکشن کمیشن کی تو ڈیفینیٹلی یہ جتنے بھی ریزنس ہیں یہ تو سامنے رکھنا ضروری ہے نا. 9 مئی کا واقعہ ہو یا کوئی بھی لاقانونیت ہو, 9 مئی سے ہٹ کے جتنی بھی لاقانونیت کوئی بھی کرے, میں کروں, آپ کریں, کوئی بالکل سیاست کے بالکل, اس کی لبادے میں بالکل کرے, اجازت کوئی بھی نہیں ہے کرے, اس جی. کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی اور صرف 9 مئی نہیں, پورے اس پورے سینریو میں جہاں پر بھی جو لاقانونیت ہو رہا تو اس کو اسی طرح سے ٹیکل کیا جانا چاہیے. کسی ایک خاص واقعے کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے ان کا ایک جو ان کا مینڈیٹ ہے کہ لاقانونیت جہاں پر ہو جو بھی ہو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے, اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا, موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری. 8 فروری کو فیصلہ کرنا ہے کون تقریب کار کون معمار. شہباز شریف صاحب کا ایسا کہنا تھا, فارمر پرائم منسٹر, اور ڈیفینیٹلی الیکشنز کی اب جو فضا ہے وہ طول پکڑتی جا رہی ہے. یقیناً بہت کلیئر سچویشن ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز جنرل الیکشن 2024. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے ڈیفینیٹلی عوام کو پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے نمائندگان کن بیسس پر چنیں گے. کیا کہیں گے؟ بالکل, شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہیں, آج کل سندھ میں آئے ہوئے ہیں, سندھ کے دارالخلافہ کراچی میں آئے ہوئے ہیں, اور این ٹی پی پی الائنس بھی بنا رہے ہیں. اور ہر کسی کو حق ہے سیاست کرنے کا, اپنا موقف اپنانے کا. فیصلہ تو 8 فروری کو عوام کریں گے, میں کروں گا, آپ کریں گے. اس ملک کے طول و عرض میں جتنے بھی عوام ہیں وہ پارٹی کے پرفارمنس کو دیکھ کر, پارٹی کے جو ان کا منشور دیا گیا, بہت لیٹ دیا گیا لیکن دیا گیا, اس کو سامنے رکھ کے عوام ہی فیصلہ کرے گی. باقی شہباز شریف کے حوالے سے ایک تنقید سندھ کے تناظر میں, کراچی کے تناظر میں یہ آ رہی ہے کہ ان کو صرف الیکشن کے دنوں میں کراچی یا سندھ کیوں یاد آتا ہے. ویسے جو نون لیگ کی سیاست ہے وہ صرف سینٹرل پنجاب اور جی ٹی روڈ کے گرد گھومتی ہے. ان کو پورا سال یا پورا جو 5 سال کا ٹینیور ہے اس میں پنجاب سے باہر نکل کے سندھ کو بھی ترجیح دینی چاہیے, بلوچستان کو بھی دینی چاہیے, کے پی کو بھی دینی چاہیے, تاکہ ان کی جو ملک گیر جو پارٹی ہونے کا تاثر ہے وہ واضح ہو. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ سندھ صرف پی پی کے حوالے کر دینی چاہیے, کے پی کسی اور پارٹی کو, بلوچستان کسی اور سرکل کو دیا جائے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. صرف الیکشن کے دنوں میں یہاں پر نہیں آنا چاہیے, عام دنوں میں بھی آنا چاہیے, جہاں پر ان کو پارٹی کی تنظیم کاری سے لے کر عوام کے مسائل سے بھی دلچسپی ہونی چاہیے. سر یہ تاثر تو ہم 2018 کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ جی کراچی سے وزیر اعظم کا نعرہ بھی لگایا گیا تھا, پھر اس کے بعد سب سے پہلے سیٹ بھی کراچی سے چھوڑی گئی. تو یہ تو ہوتا ہے نا ماضی میں بھی اگر بات کریں تو. دیکھیں, کراچی کے جتنے بھی سیٹیں ملی پی ٹی آئی کو 2018 کے الیکشن میں, اپیرنٹلی نظر آتا ہے, بچہ سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی دلائی گئی سیٹیں تھی. جو ایم این اے تھے آج نظر بھی نہیں آ رہے. میں تقریباً 15-20 سال سے کراچی میں پولیٹیکل رپورٹنگ کرتا ہوں, میں نے تو ان کے نام بھی نہیں سنے تھے کہ وہ کون صاحبان ہیں. اکثر 90% کے آ گئے. آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی بات کریں؟ جی پی ٹی آئی کے ایم این ایس کی یا ایم پی ایس جی بالکل, وہ آ گئے ہمارے سر آنکھوں پہ. عمران خان صاحب نے بھی یہاں سے جیتا تھا, لیکن اس کے بعد انہوں نے کراچی کو, پورے سندھ کو بالکل نظر انداز کر دیا. جی. لیکن جس طرح نواز لیگ کا دعویٰ ہے یا پی پی کا دعویٰ ہے کہ وہ جینیون سیاسی قوتیں ہیں, جینیون سیاسی پارٹیاں ہیں, اور تحریک انصاف کو لایا گیا تھا کسی کی طرف سے زبردستی, تو ان میں فرق ہونا چاہیے. ایک جینیون سیاسی پارٹی ہونے کے دعوے دار پارٹیوں میں اور ایک مصنوعی پارٹی میں تو فرق ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی مصنوعی پارٹی ہے. پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ بینک ہے, انٹیکٹ ہے, پنجاب میں ان کی زبردست جو ہے فالوئنگ ہے, کے پی میں فالوئنگ ہے. لیکن ان کا کہنا یہ ہے, نواز لیگ کا کہنا یہ ہے, پی پی کا بھی یہ دعویٰ ہے, الزام ہے, تو ان کو تو بہتر پرفارم کرنا چاہیے نا. اگر پی ٹی آئی نے غلطی کی تو لازمی نہیں ہے کہ نون لیگ بھی وہ غلطی کرے یا پی پی بھی وہ غلطی کرے. پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کام کرنا چاہیے, کے پی میں کام کرنا چاہیے, جینیون بیسس پہ بلوچستان میں بھی کرنا چاہیے, بالکل اسی طرح نواز لیگ کو بھی کرنا چاہیے. یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے غلط کیا تو یہ کوئی نارمل پریکٹس ہو گئی. صحیح. اچھا امداد صاحب, اگر الیکشنز, کیونکہ ظاہر ہے الیکشنز کی ڈیبیٹ ہے, اگر الیکشنز پر روشنی ڈالی جائے تو اب جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جیسے نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے, ان کے الائنس سامنے آ رہے ہیں. جی ڈی اے کے ساتھ نون لیگ کا الائنس سامنے آیا ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت جاری ہے, تھوڑا سا ڈیڈ لاک ہے. حالانکہ دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے, ہم مل کے بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بات کی جائے تو بہت کوششیں کی جا رہی ہیں. ایم کیو ایم کے کچھ فارمر جو ایم این اے ایم پی ایس تھے ان کو شامل کیا گیا ہے, بلوچستان سے کچھ اہم شخصیات نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے.
تو اگر بیلنس کی بات کی جائے مینڈیٹ کی یا بیلنس کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کس کے چانسز زیادہ ہیں یا کس کا ویٹیج زیادہ ہے اس پولیٹیکل پارٹی کا اس وقت؟ اپیرنٹلی جو نظر آ رہا ہے، بالکل الیکشن سے پہلے پولیٹیکل الائنسز بنتے ہیں. جی ایک تو پولیٹیکل الائنس موجود تھا، 1.5 سال اس نے حکومت کی، پی ٹی ایم، جس میں ایم کیو ایم سمیت اختر مینگل، پی پی، نواز لیگ جی جی سب شامل جی تھے. سب شامل تھے. پھر الیکشن جے یو آئی بھی شامل تھی، جی جے جی یو ایف اے بھی شامل تھی. اب الیکشن کے دنوں میں ان کے آپس میں اختلافات بھی ہو گئے ہیں، کچھ عوام کو دکھانے کے لیے بھی کہ ہم ایک نہیں ہیں، کوئی الیکشن کے لیے کوئی نعرہ بھی چاہیے. تو یہاں پر نواز لیگ کی قیادت میں ایک پولیٹیکل الائنس بنتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں جے یو ایف اے بھی ہوگی، ایم کیو ایم بھی ہوگی، جی ڈی اے ہوگی، جو 2-3 قوم پرست جی رہنما ہے جن سر، کا. یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد جب آئیں گے تو مزید جو گفتگو ہے سلسلہ وہ آگے بڑھائیں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ اٹ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم بات کر رہے تھے اخبارات میں کیا اس وقت اہم ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ نیوز سٹوریز ہیں جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امداد سمرو صاحب. امداد صاحب، موونگ آن ٹو آر تھرڈ سٹوری. بانی پی ٹی آئی کے اثاثوں میں 5 سال کے دوران 27 کروڑ 72 لاکھ سے زائد کا اضافہ. سر مجھے سمجھ نہیں آتا یہ اضافہ کس طرح ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح بانی پی ٹی آئی کہتے رہے کہ میرا تو کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، کوئی ایسی انڈسٹری بھی نہیں لگائی میں نے، اور پھر اس کے بعد کچن بھی میرا جو ہے وہ چلتا ہے تو دوسروں کے پیسے سے چلتا ہے، تو خود بولتے آئے ہیں میری بہت کم تنخواہ ہے، اسے بڑھایا جائے. تو یہ اضافہ کہاں سے ہوتا جا رہا ہے ایک دم سے؟ پاکستان میں جو اثاثات جات میں اضافہ ہوتا ہے جی وہ بیوروکریٹس کے، پولیس افسران کے اور سیاستدانوں کے اثاثہ جات میں اضافہ ہوتا ہے. صرف اثاثہ جات جو کم ہوتے ہیں یا جی حالات خراب ہوتے ہیں وہ عوام کے ہوتے ہیں. جی سب سے زیادہ ذمہ داری پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کے لیڈران کی ہے کہ وہ اس بات کی وضاحت کریں، کیونکہ عمران خان اس ملک میں ایمانداری، ٹرانسپیرنسی، احتساب کا نعرہ لے کر سب کو چور چور کہہ کر وہ آئے تھے. تو ان کو جواب دینا ہوگا کہ ان کے اثاثہ جات میں اضافہ کیسے ہوا. جی یہاں پر ادارے آزاد ہونے چاہیے، نیب، ایف آئی اے آزاد ہونی چاہیے، جی جو تحقیقات کرے ان سے باقاعدہ پوچھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن بھی سیاسی لیڈران کے اثاثہ جات میں اضافہ ہوا ہے ان سے بھی پوچھنا چاہیے. اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے، جی صرف عمران خان نہیں. ان سے تو سب سے زیادہ پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہ پرائم منسٹر رہے اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ایماندار ہیں، باقی سب چور ہیں، کرپٹ ہیں. ان سے زیادہ پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آدمی ہے، جو بھی طبقہ ہے، وہ صحافی ہے، بیوروکریٹ ہے، پولیس افسر ہے، فوجی ہے، ایون جج صاحبان جو ہے، جن کے بھی اثاثہ جات میں اضافہ ہوا ہے، تو کوئی بھی احتساب سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے. سب کی پوچھ گاچھ ہونی چاہیے. ادارے مکمل طور پہ آزاد ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا. سر اب یہ دیکھیں نا، آپ اگر اس کو مزید ڈسکس کریں تو 2018 میں جب وہ پرائم منسٹر بنے تب ہم نے دیکھا کہ 3 کروڑ 86 لاکھ 94 ہزار روپے تھی ان کے اثاثہ جات تھے، اور آج 2023 میں ان کے جو اثاثہ جات ہیں 31 کروڑ 59 لاکھ روپے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ بہت واضح اضافہ ہے اگر بات کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے خود جو شخص خود کلیم کرتا رہا کہ میری تو کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، میں نے کرکٹ سے پیسہ کمایا، تو یہ پیسہ آٹومیٹکلی بڑھتا کیسے جا رہا ہے؟ یہی میں عرض کر رہا جی تھا کہ اداروں کو آزاد ہونا چاہیے. نیب، ایف آئی اے کو آزاد ہونا چاہیے. جو صوبائی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو آزاد ہونا چاہیے. وہ کسی کا بھی احتساب کرنے کی سخت رکھتے ہوں. جی اس طرح نہ ہو کہ جو طاقتور ہے اسے کسی کو پوچھ گاچھ کرنے کی اجازت نہ ہو، وہ 2000 لوگ لے کر نیب کے باہر آ جائے، اس کو پریشر ڈالے، عدالتوں جی کو پریشر ڈالے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو بھی آدمی ہو، چاہے وہ جج ہو، کسی بھی سول سروس سے تعلق رکھتا ہو، ایون ہمارے صحافی ہو، جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، سیاستدان ہو، سب سے بھاری ذمہ داری سیاستدانوں پہ اس لیے عائد ہوتی ہے کہ وہ قانون سازی کرتے ہیں. تمام جتنے طبقہ ہے ان کو اکاؤنٹیبل کرنے کی وہ جی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، ان کے مینڈیٹ میں بھی شامل ہے. تو یہ میجر سیاستدان ہیں، پرائم منسٹر رہے ہیں، 3.5 سال 4 سال رہے ہیں، اور یہ شفافیت کا، ٹرانسپیرنسی کا
एहतसाब का और करप्शन से पाक एक वतन का जो नारा लेकर आए थे, तो इनसे बिल्कुल सही तरीके से पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी तबकात हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान जी हो, जी जज जी साहब हो, उन सब से बिला तफरीक जो है उनका एहतसाब होना चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक। इम्तियाज़ साहब, चूँकि ज़ाहिर है 2023 इख्तिताम होने जा रहा है उसका आज, और आज आखिरी दिन है, फिर उसके बाद हम एंटर होने जा रहे हैं एक नए साल में। क्या कहेंगे, कोई मैसेज अगर देना चाहें? चूँकि तम पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरा तो दिल कहता है जी कि हम जब नया साल शुरू हो, एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव एनर्जी लेके उस साल में दाखिल हों, ताकि अल्लाह पाक भी मदद शामिल हाल हो। क्या कहें? बिल्कुल हमारी दुआएं हैं कि इस मुल्क के जो गरीब अवाम हैं उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। जो 2023 का साल था वो इंतहाई पाकिस्तान के लिए मायूसी का साल था। सियासी अबतरी थी, सियासी स्टेबिलिटी नहीं थी, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे बड़े बड़े इस मुल्क में, इकानमी की सूरत हाल तबाह थी, गरीब अवाम की ज़िंदगी दो भर थी, ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है। तो हम उम्मीद भी करते हैं अपने हुक्मरानों से और अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि मुल्क के मुआशी हालात बेहतर हो, सियासी हालात बेहतर हो और यहाँ पर आवाम की जो ज़रिए मुआश है उसमें बेहतरी आए। हमारी तो दुआएं हैं क्योंकि हमारा मुस्तकबिल इस वतन से वाबस्ता है। हमने कोई करोड़ों अरबों रुपए लेकर इस आवाम ने मुल्क से बाहर नहीं जाना। बेशक। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस मुल्क से है, तो हम दुआ भी करते हैं और अच्छी उम्मीद भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इमदाद समर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे कि बेहतर लाइफस्टाइल या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट को किस तरह बेहतर बनाया जाए। कीप वॉचिंग डिबेट एरिया। अवाम की फलाह के लिए हमें दीवाने उमूमिया नामी बला से छुटकारा हासिल करना होगा। सुल्तान ने कर्ज की अदायगी का हतमी फैसला कर लिया है। हमें इस बात को अपने हक में इस्तेमाल करना होगा। बादशाह, उनकी हिमायत बहुत जरूरी है हमारे लिए, वरना हमारा ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। हमें महल के अंदर आने के लिए सरमायाकारी करनी होगी। विक्टर, कौन हो तुम लोग? तहसीन पाशा। हमला करो। तहसीन पाशा को अगवा कर लिया गया है। अब्दुल हमीद का एक बादशाह तहसीन अगवा कर लिया है उसे हमने। हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हिटलर के जाने के बाद इस गिरोह को पाए तक का अमन बर्बाद करने के लिए भेजा गया है। अब आपने वाकई अब्दुल हमीद को बेबस कर दिया है। वो हमारी ताकत की राह में मुश्किलात खड़ी करना चाहते हैं। हुक्म कीजिए, आपके लिए जान भी कुर्बान है। मुश्किलात तो बहुत थी ज़ाहिर माजूरी के साथ आगे बढ़ने में, तालीम हासिल करने में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ कैरियर स्टार्ट करने में भी। लेकिन अल्लाह ताला का करम और वालिदैन की दुआएं और असातिज़ा का साथ, तो बस सारी मुश्किलात पे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है कम होती गई और मैं आगे बढ़ती चली गई। पहले मैं स्पेशल एजुकेशन सेंटर इस्लामाबाद अल-फराबी से एजुकेशन का आगाज़ किया था। इंक्लूसिव एजुकेशन में आके थोड़ा सा फील हुआ कि आई एम डिफरेंट फ्राम अदर्स और थोड़ी सी मुश्किलात ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने F72 कॉलेज से BA किया। उसके बाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से LLB, LLM और PhD में एनरोल
اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بیت المال میں 2010 سے جو ہے نا اسسٹنٹ لیگل ایڈوائزر کی پوسٹ پہ کام کر رہی ہوں. تو الحمدللہ یہاں بھی ماحول بڑا فرینڈلی ہے. ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور پیدا کی ہوتی ہے اور اس صلاحیت کو ہم نے خود اپنے اندر ڈھونڈنا ہوتا ہے اور اس پر اس کو اور پالش کر کے جو ہے نا سوسائٹی میں ایک کارآمد انسان بننا ہوتا ہے. قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے. آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں. آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں. اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں. سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے. كشف الضجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ لائف کوچنگ بہت ضروری ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جب بات آتی ہے تو میرے خیال سے ہم اکثر اور بیشتر اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پریشان رہتے ہیں اور ایسی سچویشن ہے ہمیں ڈپریشن میں دھکیل دیتی ہے. تو بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ ہمیں فٹ رہنا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد نہ صرف فٹنس بلکہ جو دماغی کیفیات ہیں انہیں کس طرح بہتر بنایا جائے, پرسنالٹی کو کس طرح گروم کیا جائے. اچھا دکھنا سب کا رائٹ ہے. میرے خیال سے اللہ پاک نے سب کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور ہر شخص میں کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ ضرور رکھا ہے, چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو, کہ وہ بہت خوبصورت ایلیمنٹ اللہ پاک نے اس شخص میں رکھا ہے. اسے کس طرح اجاگر کیا جائے, کس طرح زندگی کو بہتر بنایا جائے, ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف حیات خان, لائف کوچ ہیں, انٹرپرینور ہیں, پوڈ کاسٹ ہوسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, بہت شکریہ فار انوائٹنگ می. یو ویلکم. ڈاکٹر صاحب جب بات آتی ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی, ہم اکثر اپنی پرسنالٹی ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں چیزوں کو. فار گرانٹیڈ لینے سے مراد یہ ہے کہ ہم اکثر اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پاتے, جان ہی نہیں پاتے کہ مجھ میں اللہ پاک نے یہ خوبیاں رکھی ہیں اور میں یہ کر سکتا ہوں. اس چیز کو کس طرح بہتر بنایا جائے, اپنے اندر کی جو ہاں ہے یا اپنے اندر کا جو کانفیڈنس ہے اسے کس طرح بہتر بنایا جائے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک کویشچن آپ نے کیا ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اپنے آپ کو کس طرح سے ڈسپلے کرنا ہے, پریزنٹ کرنا ہے. جو بھی آپ کی پرسنالٹی, جس طرح سے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, بیسکلی دنیا آپ کو ویسی دیکھتی ہے. بالکل. اگر آپ اپنے آپ کو خود دیکھتے ہیں ایک ویک پرسن کی حیثیت سے تو دنیا بھی آپ کو ویک دیکھتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایک کانفیڈنٹ پرسن دیکھتے ہیں تو دنیا بھی آپ کو کانفیڈنٹ دیکھتی ہے. یہ سارا کا سارا معاملہ جو بھی آپ کے اپنے تھاٹ پروسیس سے چلتا ہے, آپ کی جو سیلف ٹاکس ہیں اس پہ بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسا آپ سوچتے ہیں ویسے ہی آپ محسوس کرتے ہیں. صحیح. اور جیسا آپ محسوس کرتے ہیں ویسے آپ کی سوچ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ اپنی تھاٹس کے اوپر کام کرنا شروع کریں, فرسٹ آف آل میں یہاں پہ کوٹ کروں گا مولا علی سے ایک سینگ ہے, بڑی خوبصورت سینگ ہے. اکثر میں یہ اپنی لائف کوچنگ میں لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں. جی, کیا بات ہے. اپنی سوچ پہ کام کرو کیونکہ تمہاری سوچ تمہارے الفاظ بنتے ہیں. کیا بات ہے. تمہارے الفاظ تمہارا عمل بنتا ہے اور تمہارا عمل تمہاری عادات بنتی ہیں
اور جو تمہاری عادات ہیں وہ تمہاری پرسنالٹی یا تمہارا کردار بنتا ہے صحیح. اینڈ اٹ لیڈس ٹو یور ڈیسٹینی. رائٹ آپ کی منزل تک آپ کو پہنچاتی ہیں. آپ کی منزل آخرت ہے جی جی بے شک. جہاں پہ آپ کا اختتام ہے. تو آپ کی سوچ جیسی ہوگی ویسی آپ کی آخرت ہوگی. آج کے وقت میں ہم زیادہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو تھاٹس ہیں وہ بڑی نیگیٹو ہوتی ہیں یوزلی, دوسروں کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی. تو اگر ہم اپنی تھاٹس کو پیوریفائی کرنا شروع کریں, دیٹس دا فرسٹ تھنگ. ایموشنل انٹیلیجنس آج کے ٹائم کے اندر زیادہ امپورٹنٹ ہے آئی کیو سے زیادہ. ای کیو از مور امپورٹنٹ. کیوں؟ تاکہ آپ کو اپنے ایموشنس پہ جتنا زیادہ کنٹرول ہوگا یو کین بیہیو بیٹر. آپ ڈفرینٹ سچویشنس کے اندر اپنے آپ کو زیادہ اچھے انداز میں کر سکتے ہیں. جی. آپ کے لیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ از ناٹ اونلی یور فزیکل بٹ یس فزیکل, ایموشنل, آئی کیو, سوشل, یہ سارے کے سارے آپ کے ایک اوور آل پیکج بناتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. چونکہ میں یوتھ کی بات کرنا چاہوں گا. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ینگ بچے ہیں, بچیاں ہیں, بہت انرجیٹک ہیں, بہت امپاورڈ ہیں آج کل کے دور میں, لیکن کہیں نہ کہیں ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں کہ جو ان کو سوچ میں یا ان کی سوچ میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی, پھر ان کو ڈیریل کیا گیا ایک ٹریک سے. اس طرح کے تاثر ہمیں ملا گزشتہ کچھ سالوں میں. یوتھ کو اگر ڈائریکشن سمجھنی ہے یا رائٹ ڈائریکشن سمجھنی ہے تو وہ کس طرح کام کرے, کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو اپنائے, کس کی طرف دیکھے, کہاں سے اس چیز کو بہتر بنائے, تو یہ بہت ضروری ہے. ذرا یہ بھی گائیڈ کیجیے گا. ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا. یوتھ کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات پہ کہ وہ اپنی ڈائریکشن کو خود ہی سمجھنا شروع کریں. ٹھیک ہے. جی جی. یوتھ ہو گئے یا ایلڈرلی لوگ ہو گئے یا ایون بچے جو چھوٹے ہیں, چھوٹے بچے, جی, ہر ایک جو ہے وہ انوائرمنٹ سے انفلوئنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انوائرمنٹ کے اوپر جو انفلوئنس آپ کے اوپر جو انوائرمنٹ کا, اگر آپ اپنے انوائرمنٹ کو کریکٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ کی لائف میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. رائٹ. اچھا, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے کچھ نہ کچھ. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے ایوری ہیز گاٹ اے پوٹینشیل. بالکل بالکل. کوئی نہ کوئی خصوصیت ہر ایک میں. جی. ٹرائی ٹو فائنڈ دیٹ. جو چیز آپ کو نظر آتی ہے اس پوٹینشیل کو پہچانیں اور اس طرف بڑھنا شروع کریں. صحیح. میں نے دیکھا یوتھ بہت زیادہ ڈوبیس ہے, ڈاؤٹ فل ہے اپنے بارے میں, بالکل ہے, ڈیسیجن نہیں لے سکتے, کنفیوز رہتے ہیں. ون آف دا ریزن از دے ڈو ناٹ ہیو اے پراپر گائیڈنس. کاؤنسلنگ نہیں ہے, کاؤنسلنگ نہیں ہے, کوئی مینٹورشپ ان کے لیے نہیں ہو رہی. صحیح. حالانکہ یہ اتنا ضروری ہے آج کے وقت کے اندر. انٹرنیشنلی اگر میں دیکھتا ہوں باہر ملکوں کے اندر, تو جو کام پہلے لوگوں کو دیکھیں, ایک بڑی اچھی سیئنگ ہے کہ a person is intelligent who learns from his mistakes. Right. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. But the person is wise when he learns from others' mistakes. بالکل صحیح, بالکل. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا اگر آپ دوسروں کی غلطیوں سے سمجھنا شروع کریں. Absolutely. جی. تو اس کے اندر دیکھا یہ گیا کہ آج انٹرنیشنلی لوگ جو ہیں وہ لائف کوچز کو ہائر کرتے ہیں, وہ مینٹورس کو لیتے ہیں, کیونکہ ان کا جو لائف ایکسپیرینس ہے وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے, ان کے ڈریمز کی طرف لے کے جاتا ہے. جی. In order for you to reach to your dream, سب سے امپورٹنٹ یہ کہ پہلے آپ جاننا شروع کریں کہ میں کیا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں. 2 سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں. سب سے امپورٹنٹ, what do I want from myself, from my life, number 1, and why do I want it. اگر آپ کو اپنا what and why کلیئر ہو جائے گا, then you will find your direction, you will start to moving in. پھر آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کریں, اپنے انوائرمنٹ کو, ایسے سرکل کو جو آپ کو گائیڈ کر سکیں. اچھا لائف کو ڈھونڈیں, اچھا مینٹور دیکھیں, اینڈ دین یو موو آن ان ٹو اٹ سو یو کین ریچ ٹو یور ڈریم. پھر آپ کا ہر عمل جو ہونا چاہیے وہ الائن ہونا چاہیے آپ کے اپنے ڈریم کی طرف. صحیح. ڈاکٹر صاحب, جب بات آتی ہے لائف کوچز کی یا پھر کسی سے مدد لینے کی, کسی بہتر انسان سے کے ساتھ بیٹھنے کی یا اس سے رائے لینے کی, مشورہ لینے کی, ایون ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاثر بھی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اگر میں کسی ایکسپرٹ کے پاس جاؤں گا, کسی لائف کوچ, کسی مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہوں, کسی مینٹور کے پاس جاتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے؟ لوگ مجھے پاگل کہیں گے, لوگ مجھے یہ کہیں گے, مجھے کہیں گے تم شاید کسی چیلنج سے گزر رہے ہو, دماغی طور پہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ. یہ تاثر بہت ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. جس طرح ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جاتے, ہم یہ سوچ کر کے ہمارا معاشرہ مذاق اڑائے گا, جبکہ دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگے جاتے ہیں. تو دماغی جو کیفیات ہے انہیں ہم بیماری کیوں نہیں سمجھتے؟ ونس اگین انوائرمنٹ, جس کلچر, جن ویلیوز, جس بیک گراؤنڈ کا ہم حصہ ہوتے ہیں وہاں پہ ایسی ہی سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے فکس مائنڈ سیٹ, سو دس از کائنڈ آف اے فکس مائنڈ سیٹ, اور ایک ہوتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ.
جہاں تک سیکھنے کی بات ہے تو جس انسان کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوگا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں کس سے سیکھ رہا ہوں. وہ اگر ایک ٹاڈلر بھی ہوگا تو اس کی کوئی اچھی چیز سیکھ لے گا, اسے بالکل اڈاپٹ کرے گا. صحیح. تو وہ جو سیکھنے کا پروسیس ہے, فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو موو انٹو اے گروتھ مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ ہر چیز لے کے سیکھنے کے لیے تیار ہیں, جو چیز پازیٹیوٹی آپ اپنی لائف میں لا سکتے ہیں. صحیح. تو یہ اسٹیٹ آف مائنڈ لانا بڑا ضروری ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, سیلف ٹاکس بہت ہوتی ہیں, کمپلیننگ بہت زیادہ ہوتی ہے, دماغ میں ہی چل رہی ہوتی ہے ہر بات, میں تو ہوئی خراب, میرا تو کوئی دوست نہیں ہے, پتہ نہیں میں ایسا کیوں ہوں. اس کا ون آف دا امپورٹنٹ فیکٹر بیہائنڈ دس از سوشل میڈیا. بالکل, وہ بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتی جا رہی ہیں. ہمیں جتنا پازیٹیو لینا چاہیے تھا میرے خیال سے ہم لے نہیں پا رہے سوشل میڈیا. ایگزیکٹلی, ہمارے پاس سوشل میڈیا از لائک اے ٹو وے سورڈ. جی. اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا کے اوپر ہر انسان فیک اسمائل دے دے کے سیلفیز لگا رہا ہے, اپنی زندگی کو ایسا دکھا رہا ہے جیسے کہ وہ تو بیسٹ زندگی جی رہا ہے. بالکل ایسے. لیکن پیچھے اگر آپ جا کر دیکھیں تو ہر بندہ اپنے اندر ہی لونلینس کا شکار ہوتا جا رہا ہے, فرسٹریشن, اینزائٹی, ڈپریشن کے اندر جاتا جا رہا ہے. اٹس سو امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ریالٹی آف یور اون سیلف, دا ویلیوز آف یور اون سیلف. اپنی ویلیوز کو ڈیپر جا کے سمجھنا شروع کریں. بہت ساری باتیں ہم لوگوں کو جو بچپن سے اچھی چیزیں سنتے چلے آ رہے تھے وہ آج مذاق سی بن گئی ہیں. اگر آپ سمجھیں تو ہمیں دین نے یہ بات بولی ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. بالکل. کیوں یہ بات کہی گئی ہے؟ اٹس ویری سمپل, بیکاز جب آپ کوئی چیز علم حاصل کرتے ہیں تو یو آر گروئنگ ایوری ڈے. ہر دن آپ کا پچھلے دن سے امپروو ہونا چاہیے. اور یہ میرے خیال اس پہ ٹائم فریم بھی نہیں ہے, چونکہ ماں کی گود سے لے کر اگر قبر کی بات کی جا رہی ہے تو میرے خیال سے ہر وہ ایلیمنٹ, ہر وہ دن جو ہماری ایج میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ہم سیکھنے کا عمل جاری رکھیں. میرے خیال سے اس پہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. 100% اس کے اندر کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اور آئی مین اٹس اے پروسیس وچ وی شوڈ کنٹینیو. میں اگر آپ کو ایک اپنا چھوٹا سا ایگزامپل دوں گا, آئی یوز ٹو لیو ان نیوزی لینڈ. 2015 میں آئی میڈ مائی مائنڈ کہ میں جاؤں گا پی ایچ ڈی کروں گا. تو میں آکلینڈ یونیورسٹی گیا, وہاں کے بزنس اسکول میں, کہ جی مجھے ٹائٹل لگانا ہے سو کالڈ ڈاکٹر کا. ٹھیک ہے. اس وقت میں گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ نے کیا کیا ہے, میں نے اپنے ایکسپیرینسز بتائے. تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ہولڈ کریں, میں انٹرنیشنل بزنس کی جو ڈائریکٹر ہے اس سے کال کر لو. یہ اسٹوڈنٹ ایڈوائزر تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے اس کو بلا لیا, اس نے کہا آپ اپنے بارے میں بتائیں. جب میں نے بتایا تو اس نے مجھے کہا کہ یو آر گوئنگ ٹو بی دا گیسٹ اسپیکر ان مائی کلاس. اوکے. میں نے کہا میں پڑھنے آیا ہوں. صحیح. اس نے کہا نو, واٹ ایکسپیرینس یو ہیو is vital for them. بالکل ایسے. پھر میں نے ان کے پاس جا کے 3 گھنٹے کا پہلا سیشن لائف میں فرسٹ ٹائم دیا. It was challenging, big auditorium, international students. ایسے موقع کے اوپر انسان جو کافی نروس ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسے. جب تک آپ کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے, آپ چیلنج نہیں کرتے اپنے آپ کو, آپ نئے ہورائزنز میں داخل نہیں ہوتے. تو کمفرٹ سے نکلنا پڑے گا. جو چیز آپ کو ڈرا رہی ہے, you have to jump into the unknown. اچھا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت اچھا رہا وہ سیشن. اس سیشن کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر کیم ٹو می, مجھ سے کہنے لگا ٹوڈے آئی لرنڈ اے لاٹ فرام یو. وہ جملہ مجھے آج تک یاد ہے. تو اس سے مجھے بہت انکریجمنٹ ملی. زبردست. میں نے اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا کہ لرننگ کا پروسیس از ناٹ اسٹاپڈ ہیئر, اب مجھے کچھ بہتر کرنا ہے. تو پھر میں نے وہاں پہ پبلک اسپیکنگ کی سرٹیفکیشن کر لی, وہیں پہ نیوزی لینڈ کے اندر پبلک اسپیکنگ کی. دین آئی وینٹ فار اے لائف کوچنگ. پھر میں نے ایک ہدف بنایا کہ جو ایکسپیرینسز میں نے لائف میں لیے ہیں میں مزید علم کو بڑھاؤں گا, اور بڑھانے کے بعد آئی ول اسٹارٹ ٹو گیو ٹو دا یوتھ اینڈ ٹو دا پیپل ان دا ورلڈ. سو دا لرننگ پروسیس اگر وہاں رک جاتا تو اس کے بعد پھر میں یہی سمجھنے لگتا کہ میں شاید بہت زیادہ جانتا ہوں. لیکن اس کے بعد ون آفٹر انادر سرٹیفکیٹ کورسز کرتا رہا, مختلف چیزیں. جب آپ اس طرح کی ڈائریکشن میں خود بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو جو اللہ کی ذات ہے وہ آپ کو ان چیزوں سے نوازتی ہے جس کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا. بے شک. جو میں ڈاکٹریٹ کا ٹائٹل لینے اس وقت گیا تھا, اس وقت مجھے نہیں ملا. لیکن اسی مہینے دسمبر میں لاسٹ منتھ آئی واز انوائٹیڈ کہ آپ اپنی کوالیفیکیشن سبمٹ کریں بیکاز وی وانٹ ٹو گیو یو آنرری ڈاکٹریٹ. انہوں نے پھر کوالیفائی کر کے اینڈ آئی گاٹ دا آنرری ڈاکٹریٹ. اس بات سے میں نے سبق یہ لیا جو ہر ایک کو لینا چاہیے, ہمارے جتنے بھی یوتھ ہیں, اگر آپ کے اندر کسی کام کی کرنے کی ولنگنیس ہے, ڈو ناٹ اسٹاپ بیکاز انہوں نے تو یونیورسٹی میں تو روک دیا, کنٹینیو ڈوئنگ اٹ. سو دیر از اے سیئنگ کہ جو آپ کو وردینس پریسیڈس ریسیونگ. جب آپ وردی ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہیں سے یہ مجھے آنرری ڈگری دی. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب اگر فیملی سسٹمز کی بات کی جائے تو ہمارے یہاں جو بچے ہیں
یا پھر یوتھ ہے ہمارا، وہ اکثر پریشان رہتا ہے، کرنا کچھ چاہتے ہیں، فیملی سسٹمز ہمارے اس طرح کے ہیں کہ وہ امپوز کیا جاتا ہے ان بچوں پہ کہ آپ نے یہی کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تو سسٹینیبلٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، معاشی طور پر بہتر لائف سٹائل کس طرح گزارا جائے، اس میں نوکری آ جاتی ہے. پھر وہ ہمارے یہاں جو اپرچونیٹیز ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچے اس طرح پر شوق کو پرسیو نہیں کر پاتے. آپ کو لگتا ہے کہ شوق کا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو آپ کو دماغی طور پر خوشی دیتا ہے، تو اسے ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے؟ ہمارے یہاں لوگ اکثر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں تو نوکری کرتا ہوں تو یہ میرا پیشن تھا، اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے. جی 100% آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ پریشانیاں زیادہ ہیں، بیکاز ہمارے ملک کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ باہر بھی ہیں، سب جگہ ہے. جی لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بیکاز ونس اکنامکلی دے گیٹ ویکر تو اس میں بہت ساری اپنی چیزوں کو سیکریفائس چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا مور اور لیس اگر دیکھا جائے تو ہر انسان اس سے گزرتا ہی ہے، ایکسیپٹ فار مے بی ایسی کچھ فیملیز ہیں کہ جو بہت الٹرا ریچ ہیں، جو بہت سسٹینیبل انوائرمنٹ میں زندگی گزار رہے ہیں. جی سو واٹ یو کین ڈو از آپ کو ڈیفینیٹلی اگر کوئی پیشن آپ کے اندر ہے جو آپ کو شوق ہے، بلڈ دیٹ ایز اے ہابی. جی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کام کے بعد نکالیں، اتنا وقت تو انسان نکال ہی سکتا ہے. بالکل. جی اور جس چیز کا آپ کو شوق ہوتا ہے اس کے لیے وقت نکل ہی آتا ہے. ہے. یہ کہنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑا ایک کنٹروورشل قسم کی بات بالکل ایسی ہے. جیسے آپ کو فائدے کا کام ہوتا ہے وقت نکل آتا ہے. صحیح بات ہے. بالکل. اب صبح وقت نکالنا تھا آنے کا تو ہم نے بھی وقت نکالا بزی اسکیجول میں. صحیح. سو نا دا تھنگ از دیٹ اپنے پیشن کو یا اپنی کوئی بھی ہابی ہے اس کو کنٹینیو کریں. اگر آپ کرتے رہیں گے تو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بہت ہیلپ کرے گی، اور ٹائم آئے گا کہ جب آپ کو محسوس ہوگا کہ میں فائنینشلی اسٹیبل ہوتا جا رہا ہوں. صحیح. اور میں نے دیکھا ہے زندگی میں ایک ٹائم گزرنے کے بعد لوگ بہتر ہو رہے ہوتے ہیں فائنینشلی، تو آپ اپنا جو پیشن ہوگا اس پہ فوکس بڑھانا شروع کر سکتے ہیں. صحیح. فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو سرو دا کمیونٹی، تو آپ چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ ایک اچھی بڑی NGO بھی رن کر سکتے ہیں، آپ بڑے کام بھی کر رہے ہیں. بالکل. پیشن کو گیو اپ نہ کریں، اسپورٹس کو گیو اپ نہ کریں. ان اینی ایج یو شوڈ کنٹینیو ڈوئنگ اسپورٹس. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب چونکہ ظاہر ہے سال 2023 جا رہا ہے، بہت اپس اینڈ ڈاؤنز پاکستان نے بھی دیکھے، اور پھر الحمدللہ جو کچھ ماہ تھے گزشتہ اس میں حکومتی پالیسیز کی وجہ سے ہم نے بہت اچھا ٹائم بھی دیکھنا شروع کیا ہے کہ جہاں قیمتیں کم ہونا شروع ہوئی ہیں، پیٹرول پرائسز میں کافی ریلیف ملا ہے. جو ایک کیفیت تھی دماغ کی ہر عام آدمی کی، اس میں کچھ اب بہتری آنے جا رہی ہے. 2023 میں جاتے جاتے جو ینگ جنریشن ہماری ہے، جن کے ہاتھ میں اب بھاگ دوڑ جو سنبھالیں گے فیوچر میں چل کے، 2024 میں داخل ہوں گے، کس طرح ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اس کو کوئی مورال بوسٹنگ اگر ایسی کوئی بات ان سے ہم کی جائے تو میرے خیال سے اس پلیٹ فارم سے ہم انہیں سنانا چاہیں گے. ڈیفینیٹلی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب بھی نیا سال آتا ہے، نئے سال کو آپ اس طرح سے لیں کہ جیسے یہ میرا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. صحیح. ٹو ڈو سم تھنگ فار دا نیکسٹ ایئر. بالکل ٹھیک. دوسرا، آپ اس سال کو اپنا احتسابی سال پچھلے سال کا جو آپ نے کیا ہے اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھیں گے. یہ بہت ضروری عمل ہے. بالکل صحیح. اسپیشلی فار دا یوتھ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ آپ اپنی آج جس مقام پر ہیں اپنے آپ کو چیک کریں، میں پچھلے 5 سال پہلے کیا تھا، صحیح، آج میں کہاں پر ہوں، اور آج میں کیا ایسا ڈفرینٹ کروں کہ اگلے 5 سال میں کچھ اور ہوں گا. بالکل. اگر آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو آئی کین ایشور یو کہ آپ زیادہ دور نہیں ہوں گے پچھلے 5 سال سے. صحیح. سو یو ہیو ٹو فائنڈ واٹ یو لو، واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان یور لائف. تو اس کی طرح چھوٹے بیبی اسٹیپس لیں، بٹ اسٹیپ ضرور لیں. کنسسٹینسی، resilience is very very important. You have to keep doing it. آپ کے لیے situation create ہو یا نہ ہو, but you have to keep doing it. This is one message. For example, writing a resolution is very very important. Every year I practice it myself and I ask all my clients, my students to practice writing your resolution. پہلے سے لکھیں کہ اگلے سال میں 2024 میں کیا کروں گا. اچھا, I'm not saying کہ کوئی بہت بڑا کام کر لیں کہ آپ اچیو نہ ہو تو ایٹ دا اینڈ آپ بولیں کہ میرے اندر کوئی ایک پرابلم ہے, اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل, مجھ سے ہر بات میں ایک غیبت ہوتی ہے. آپ اپنے لیے ٹارگیٹ رکھیں کہ جب میں کچھ بولنے لگوں گا کسی کی برائی تو آئی ول بی مور کانشیس, میں اپنے آپ کو روک لوں گا. اس طرح سے آپ کے اندر عادت پڑنا شروع ہوگی کانشیس لیونگ کی, اویئر ہوں گے آپ زیادہ کہ میں کیا بول رہا ہوں. صحیح. ایک امپورٹنٹ میسج جو میں ضرور اس کے ذریعے بولنا چاہوں گا, وچ واز ٹرننگ پوائنٹ فار می ان مائی لائف. دوست تو بہت ہوتے ہیں لیکن آپ کا بیسٹ دوست آپ کی کتاب ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوبصورت. جی, آپ کے دوستوں کی بہت ساری اچھائیاں برائیاں آپ لے لیتے ہیں اپنے اندر, لیکن کتاب ایک وہ واحد اچھی کتاب کی بات کروں گا. اگر آپ کی اچھی کتاب آپ کی دوست بن گئی, وہ آپ کو صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں دے گی زندگی میں, دے گی, بلکہ کچھ لے گی نہیں آپ سے. تو سیٹ یور گول ان 2024 کہ اس سال مجھے
ہر مہینے میں ایک کتاب ختم کرنی ہے, مہینے میں نہیں, ایک کوارٹر میں ایک کتاب ختم کرنی ہے, ڈیلی 2 پیجز ختم کرنے. سیٹ یور گول فار لرننگ, ریڈنگ نیو بکس آن یور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. جو پرسنالٹی آپ خود کریٹ کریں گے دنیا آپ کو اسی سے دیکھے گی. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر کاشف حیات خان ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت اچھا لگا آپ نے وقت نکالا. یہاں جی 2023 کا کیونکہ اب اختتام ہے, آپ اب آخری دن میں کھڑے ہوئے ہیں اور کل ایک نیا سال ہوگا, ایک نئی شروعات ہوں گی انشاءاللہ. امید کرتے ہیں کہ بہت اچھا سال پاکستان کے لیے, پوری قوم کے لیے یہ آنے والا ہے. کچھ جو ہیپننگز ہوئیں, کچھ انسیڈنٹس تھے جو کہ 2023 میں ہوئے, ان پر روشنی ڈالتے ہوئے چلتے ہیں, اور پھر ماضی کے جھروکوں میں انہیں بھلا دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں. 9 مئی کا جو انسیڈنٹ تھا, 9 مئی کا واقعہ تھا, پوری قوم سوگوار ہے, اور پوری قوم کے دل پر جو گزری اس دن, یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ آئندہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی رونما نہ ہو. 5 اگست 2023 میں عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 سال کی قید سنائی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ 14 اگست کی اگر ہم بات کر لیں تو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے اپنے عہدے کا منصب سنبھالا, اور 8ویں نگران وزیر اعظم بن کر پاکستان کی جو بھاگ دوڑ تھی وہ سنبھالی. اور ہم اپلاڈ کریں گے پرائم منسٹر صاحب کی ان کاوشوں کا کہ جو پاکستان کے اوپر ایک برا وقت تھا, جس نہج سے پاکستان گزر رہا تھا یا جس نہج پر پہنچ چکا تھا پاکستان, وہاں سے پاکستان کو ریسکیو کیا گیا. اور تمام تر کریڈٹ ہم دیتے ہیں ہمارے آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب کو. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے 2023 میں یہ ہمیں جو اختتام تھا یہ بہت اچھی خوشیاں ہمیں دی. ساتھ ساتھ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی 4 سال بعد وطن واپسی ہوتی ہے, اور آخر انہوں نے عدالتوں کو فیس کیا. عدالتوں کو فیس کرنے کے بعد اب جو انتخابی عمل ہے اس میں شرکت کی ہے, کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دی ہیں. تو دیکھنا ہے کہ آنے والا جو سال ہے وہ کس طرح ہوتا ہے ان کے لیے. اور 2 نومبر کو بہت اہم جو تاریخ اناؤنس کی کی گئی الیکشنز 2024 کی 8 فروری کی ڈیٹ سامنے آئی. یہ بھی ایک بہت بڑا سنگ میل تھا پاکستان کی سیاسی جدوجہد میں اور ڈیموکریسی کو پریویل کرانے میں. تو یقیناً اعلیٰ عدلیہ کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جس طرح ان کی کاوشیں رہیں 2023 میں, بہت اچھے انداز سے انہوں نے یہ جو مسئلہ تھا اسے بھی حل کرایا. اور جو ہماری سیکیورٹی چیلنجز تھے, بہت بے تحاشا انسیڈنٹس ہیں کہ جو اس سال بھی پیش آئے, لیکن ہماری پاک افواج, ہماری پیراملٹری فورسز, ہماری پولیس, ہمارے جو جتنے بھی نوجوان ہیں جو کہ لا انفورسمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, انہیں میں اور میری پوری ٹیم اور میری پوری قوم پاکستان کی سلام پیش کرتی ہے. پورا پاکستان انہیں سلام پیش کرتا ہے. یقیناً ان کی کاوشوں کو ہم کبھی فراموش نہیں کریں گے. کچھ اہم شخصیات تھیں جو ہم سے بچھڑی اس سال, ان کا نام لینا بھی بہت ضروری ہے. ماجد جہانگیر 10 جنوری 2023 کو انتقال کر گئے. بہت بڑا نام, ہم سب کو ہنسانے والے, ہم 50-50 آپ کو یاد ہوگا. یقیناً ایک ایسا پروگرام کہ جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا. امجد اسلام امجد صاحب, بہت بڑی شخصیت, بہت بڑے شاعر, بہت بڑے مصنف, ہم سے بچھڑے. 78 سال کی ان کی عمر تھی. وہ بھی اس سال ہمارے درمیان نہیں رہے. ضیاء محی الدین صاحب, ایک بہت بڑا کردار ہماری تاریخ میں, ہماری لٹریچر میں, ایک ایسی آواز کہ میں جب بھی سنتا ہوں میں تر و تازہ محسوس کرتا ہوں. وہ رخصت ہوئے. ساتھ ساتھ اداکار کبھی خان, ہم سب کے ہی بچپن کے ہیرو ہیں. جب ہم بڑے ہوئے ان کے ڈراماز دیکھتے ہوئے تو یقیناً ایک ایسی شخصیت جو کہ ایک باپ کی حیثیت بھی رکھتی ہے, ایک مینٹور کی حیثیت بھی رکھتی ہے, وہ ہم سے بچھڑے. ساتھ ساتھ استاد شعیب ہاشمی کا بھی انتقال ہوا. ان کے ساتھ ساتھ یعقوب عاطف, شکیل احمد صاحب ہم سے بچھڑ گئے. ساتھ ساتھ حسن عسکری جو کہ فلم ڈائریکٹر تھے, بہت بڑا نام تھا, وہ ہم سے بچھڑے. واسو خان جو کہ معروف بلوچی لوک فنکار تھے, وہ ہمارے درمیان نہ رہے اس سال. اور اس کے بعد اگر میں بات کروں تو ڈرامہ کے نامور پروڈیوسر طارق جمیل پراچا صاحب بھی انتقال کر گئے. تو یہ وہ چند ہستیاں تھیں کہ جو ہمارے بیچ نہ رہیں اس سال, اور امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. آنے والا 2024 کا سال ہے. 2023 میں ایک اور جاتے میں اہم انسیڈنٹ کی بات کر دوں, جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے 2024 میں ہمارے جو فلسطینی بہن بھائی ہیں وہ ایک آزاد فضا میں سانس لیں, اور اسرائیل کی جو مسلسل بربریت ہے اس کا خاتمہ ہو, اور دنیا کو یہ ہوش کے ناخن لینے ہوں گے کہ جو انسانیت, جو کہ جس پیمانے پر انسانیت کو تذلیل کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, اسے روکنا ہوگا. اور ہر حال میں انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ 2024 کا جو سال ہے, جو آنے والا سال ہے,
وہ ہمارے فلسطینی بہن بھائی پر آزاد فضا میں اور ایک پرسکون فضا میں سانس لیں گے اور پاکستان، ہر پاکستانی کا جو دل ہے ان کے ساتھ دھڑکتا ہے. آن دیٹ نوٹ جی، آپ سب کو نیا سال مبارک ہو. امید کرتے ہیں کہ آنے والا جو سال ہے وہ اللہ پاک بہت اچھی پاکستان کے لیے خبریں لائے، بہت اچھی ہیپننگز لائے اور ہم سب کی جو زندگیاں ہیں بہت سہل اور بہت آسان گزریں. آن دیٹ نوٹ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سال یعنی 2024 میں. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8.